السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ پڑھ کے بتاؤں گا، بڑے ہی سلیس لب و لہجے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تہجد کے نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے اور اپنی تمام بڑے چھوٹے گناہوں کے معافی کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز کے ذریعے آپ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی تعداد کتنی ہے؟ احادیث کریمہ میں تہجد کی نماز سے زیادہ 12 رکعتیں آئی ہے اور کم سے کم 4 رکعت ہے۔ 4 رکعت سے کم تہجد کی نماز نہیں ہے۔ اب تہجد کی نماز جو ہم پڑھیں گے 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 12 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر وقت کم ہے تو کم سے کم 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ رسول پاک علیہ السلام تہجد کی نماز بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں؟ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ میں پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ مثال کے طور پر ہمیں 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو 4 رکعت والی نماز میں اس کا طریقہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں۔ 12 رکعت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 12 رکعت میں ہے کہ الحمد شریف کے بعد آپ کو 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں 11 بار، اس کے بعد رکوع سجود کریں گے، سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی 2 رکعت کر کے آپ کو تہجد کی 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص کو کم کرتے جائیں گے، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے اگر 12 بار پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں 11، اس کے بعد 10، اس کے بعد 9، اس کے بعد 8۔ لیکن اگر آپ کو 4 ہی رکعت نماز پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں آپ 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں الحمد شریف کے بعد، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ حضرات دیکھیں اور سیکھیں۔ نیت آپ کو کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ کو عربی میں نیت کرنی ہے تو آپ نیت اس طرح کریں گے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ التہجد سنت رسول اللہ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اگر آپ اردو میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں گے: نیت کی میں نے نماز تہجد پڑھنے کی، سنت رسول اللہ کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نیت پڑھنے کے بعد آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اس کے بعد رکوع میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ کو سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا گیا تھا، مگر دوسری رکعت میں آپ کو صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار گھٹانا ہے، تو اگر 4 ہی رکعت پڑھنی ہے تو 4، پہلی رکعت میں 4، اس کے بعد 3، اس کے بعد 2 ایک کر کے اخیر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔
اس کے بعد پڑھنے کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں۔ دعائے معصورہ دو طرح کے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ بھی دعائے معصورہ ہے، اور دوسرا دعائے معصورہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی۔ دونوں میں سے جو بھی دعائے معصورہ آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ نیت باندھیں گے جیسے میں نے بتایا، اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ نیت باندھیں، اور اس طرح آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ضروری مسئلہ آپ کو میں بتاؤں، تہجد کی نماز آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی، 10 رکعت بھی، 12 رکعت بھی، لیکن کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ تہجد کی نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ اگر کوئی سوئے نہیں، رات بھر جگ کر رہے، تہجد کی نماز پڑھے تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد کی نماز کے لیے بھلے ہی 2 منٹ کے لیے سوئیں، نیند شرط ہے۔ بغیر نیند آئے کوئی سوچے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر واقعی آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز میں اپنے موبائل میں ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ کے موبائل میں پہنچے۔ اسی طرح دینی مسائل کو سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں، اسے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔